أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 86 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا سلیقہ اور آداب بیان فرماتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلام جو ہم کرتے ہیں اس کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ سلام ایسی دولت ہے جو اظہار محبت اور ہمدردی پیدا کرتا ہے اور ایک دوسرے کا اعتماد جو ہے وہ دلوں میں بھر دیتا ہے۔ سلام اخوت کا پاسدار ہے، بھائی چارہ لاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بندہ تعاون اور رواداری کا ذریعہ بنتا ہے۔ سلام اللہ کا نام بھی ہے کہ جب بندہ سلام کرتا ہے تو اللہ کا نام سلام یعنی اس کے نام کا ذکر کرتا ہے، تو وہ فرشتے جو اللہ کے اس نام کے ساتھ منسلک ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس بندے کی سلامتی اور امن و سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سلام کرنے سے کفر اٹھ جاتا ہے، ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ایک سلامتی کی دعا ہے، یہ اتنی بہتر دعا ہے کہ جب یہ بندہ دوسرے کو دعا دیتا ہے تو اس کی سلامتی اس کی نہ صرف دنیا کی سلامتی ہوتی ہے بلکہ اگر دعا قبول ہو جائے تو اس کو سلامتی کا گھر جو آخرت میں جنت کے نام سے ہے وہ بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ سلام کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے، ایک ضمانت ہے، ایک سفارش ہے اللہ کے پاس کہ اس بندے کو سلامتی، امن، سکون عطا فرما دے۔ جب بندہ سلام کرتا ہے نا تو اگلے بندے میں اگر کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں اس کی، وہ بھی سلامتی میں، سلامتی کا مطلب صحت، تو صحت اس کو عطا ہوتی ہے، بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ تو سلام کرنے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، تکلیفیں رفع ہوتی ہیں۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے ذہن ہر وقت منتشر رہتا ہے، سلام کی عادت سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو سلام کرنا کتنا ہی فائدہ ہے کہ بندہ دنیاوی حادثات سے بچ جاتا ہے۔ جب آپ سلام کریں گے تو جب سلام کریں گے وہ بندہ آپ کو وعلیکم السلام کہے گا تو آپ کو بھی سلامتی ہو گئی، اس کو بھی سلامتی ہو گئی۔ تو اس طرح سے آپ جائیں گے آگے، اگر آپ کی قسمت میں حادثہ لکھنا ہے تو اللہ کے فرشتے وہ حادثے کو بھی آپ ایک یہ سلام جو ہے یہ آپ کا صدقہ بن گیا ہے، اب یہ صدقہ راستے میں آئے گا اور وہ حادثہ جو ہے جس سے آپ کو نقصان ہونا چاہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بچا دے گا۔ یہ سلام بعض اوقات صدقہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے جادو ٹونے اور جو شیطانی حملے ہیں وہ بھی اس سے رک جاتے ہیں، کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے
اور اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو فرشتے اللہ کے حفاظت میں چل پڑتے ہیں اس بندے کے ساتھ، اور پھر شیطان قریب نہیں آتا۔ اسی طرح سے بعض اوقات مخلوق کا حملہ ہوتا ہے، مخلوق کوئی آپ کو تکلیف، کوئی بھی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، بچھو ہیں، سانپ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی زمینی مخلوق ہے، کوئی آسمانی مخلوق ہے، کوئی فضائی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، سلام جب کیا جاتا ہے نا تو بندہ ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور ان کے ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے، ڈنگ مارنے سے، تکلیف دینے سے، کسی قسم کے بھی معاملے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو سلام کرنا اتنا ہی اچھا کام ہے کہ بعض اوقات دعا، یہ سلام ایک دعا ہے نا، تو بعض اوقات اگر سن لے اللہ تعالیٰ تو اسی کی وجہ سے سلامتی کا گھر جنت میں جگہ مل جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 86، وَإِذَا حُيِّجْتُمْ، اور جب کوئی تمہیں سلام کرے، بِتَحِيَّةٍ، تو آپ بھی اس کو فَحَيُّوا، اور اس کو جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے احسن کا مطلب اس سے بہتر، یعنی اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ اس کا جواب اس سے بہتر اس کو دو۔ اگر نہیں دے سکتے، او کا مطلب یا، ردوہا، یعنی وہی کلمہ جو اس نے کہا ہے وہی اس کو لوٹا دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ سلام کریں، یعنی آپ جب کوئی سلام آپ کو کرتا ہے تو اس کو جواب دیں۔ وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ اس کو بہتر اس کا جواب دیں سلام کا۔ تو جواب دینا، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے فرض پورا نہ کیا، کسی کے سلام کا جواب نہ دیا، تو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس کا بھی حساب لے گا کہ اس نے تو آپ کو دعا دی تھی، اس نے آپ کی سلامتی چاہی تھی، تو آپ نے تو اس کی طرف اس کو جواب ہی نہیں لوٹایا۔ آپ نے تو، اللہ، یہ جواب دینا فرض ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ فَحَيُّوا کا مطلب ہے اللہ کا حکم کہ یہ سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، بہتر۔ اگر نہیں دے سکتے، اتنے کنجوس ہو، تو او ردوہا، آپ کم از کم وہی لوٹا دو۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام تو کہہ دو نا۔ ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے تو وعلیکم السلام تو کہہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، تو بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، پھر قیامت والے دن پوچھے گا۔ یاد رکھیں کہ اس کو ایک دو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم اسے بہتر الفاظ میں اس کے سلام کا جواب دے دو، یا وہی کلمہ جو اس نے کہا ہے اس کو اس کی طرف لوٹا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ گھر میں جب آپ سلام کرتے ہیں، آپ گھر میں جاتے ہیں، گھر کے اندر جب جائیں سلام کریں تو اس سے اہل و عیال بڑھتے ہیں، یعنی اگر گھر میں جو بھی رہنے والے ہیں تو وہ بچے اگر پیدا نہیں ہوتے، کسی کے گھر میں ایسی صورتحال ہے، سلام کی عادت ڈالنے سے اولاد بڑھتی ہے، ماشاء اللہ، اور زرخیزی آتی ہے، اور گھر میں اگر بیوی بچے، مطلب بیوی ہے اور بچے اگر پیدا نہیں ہوتے اور ایسے، تو وہ اس طرح اگر سلام کی عادت ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اولاد بڑھا دے گا آپ کی، اور اس سے سلام کرنے سے، گھر میں سلام کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔
اور گھر میں جب سلام کیا جاتا ہے سلامتی ہو جاتی ہے، آفات، بلیات اور نقصانات اور کسی قسم کے شیطانی حملے اور جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزوں سے گھر آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس سے بھی امن سکون مل جاتا ہے اور محبت کی فراوانی ہو جاتی ہے، گھر کے جھگڑے فساد بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ سلام کرنے کی عادت ڈالیں گے نا تو یہ معاملات سارے خود بخود ہی بہتر ہو جائیں گے، گھر آپ کا جنت جیسا بن جائے گا۔ ماشاء اللہ، سلام کی عادت ڈالنا کتنا خوبصورت ہے۔ سلام اللہ کا نام ہے، گویا آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ 99 نام جو اللہ کے ہیں اس کے اندر سے سلام اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ کے نام جو 99 ہے نا، ہر نام اللہ کا ایک خاص قسم کا شعبہ ہے اللہ کا، اس کے اندر پھر فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے سلام اللہ کا نام ہے، اس کے اندر جو فرشتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ سلامتی دینا، امن و سکون دینا، اور ہر قسم کی امن و سکون سے مراد ہے کہ صحت بھی ہو بندے کے پاس، طاقت بھی ہو، اس کو ہر قسم کی مشکل نہ آئے، اس کا روزگار بھی ٹھیک ہو، ہر قسم کی پریشانی ختم، یعنی اس کو امن سکون، ذہنی سکون، جسمانی سکون، قلبی سکون، روحانی سکون، ہر طرح کا سکون دینے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جب سلام کی عادت جس کی پڑ جاتی ہے نا تو اس پہ پھر رحمتیں ہوتی ہیں، اس کو ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، ہر طرح کا اس کو سکون مل جاتا ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ سلام کرنے سے معاشرے میں اخوت یعنی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، محبت اور یگانگت بڑھتی ہے، ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور انہیں سلام کرو جب تم یعنی جسے تم جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے، یعنی مسلمان ایسے جن مسلمانوں کو جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو، کھانا بھی کھلاؤ، سلام بھی کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو ملے تو اسے سلام کرے، پھر دونوں کے درمیان اگر درخت، دیوار یا پتھر آ جائے تو ادھر سے مڑ کر پھر بھی سلام کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، بخاری، مسلم اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے جو ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں، اور سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ یہودی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایسے کہا، السلام علیکہ۔ دیکھیں، السلام کا مطلب اس کے اندر لام نہیں پڑھی گئی، السلام، سام کا مطلب ہوتا ہے، السلام کا مطلب ہے موت، السلام علیکہ یعنی آپ کو موت آئے۔ تو انہوں نے ایسے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی، میں سمجھ گئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے بھی ان کو کہہ دیا، علیکم السلام و لعنہ، تمہیں بھی موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھہرو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو آپ صرف اس کو وعلیکم کہہ دیا کریں، سلام نہیں کہنا، بس وعلیکم۔ جب غیر مسلم کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہا کریں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مجلس میں آئے تو سلام کہے، جانے لگے تب بھی سلام کہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ جواب نہ دیں گے تو آپ کی قیامت کے دن پکڑ ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے رہا ہے، حساب نوٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو حکم ہوا ہے اللہ کا کہ آپ سلام کا جواب دو، اگر نہیں دو گے تو پھر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے، سلام کر کے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں کسی درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث جو ہے یہ طبرانی میں موجود ہے کہ جب کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آتا تھا تو بجائے مصافحہ کے لوگ ان سے معانقہ کرتے تھے، یعنی گلے ملتے تھے۔ تو اتنا زیادہ یعنی گلے ملنے کا ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کی داڑھی مونچھ ابھی نہیں آئی اس سے گلے نہیں ملنا ہوتا، اس سے مصافحہ بھی آپ نہ کریں بلکہ اس کو آپ سلام کریں۔ عورت کے سلام کا جواب آہستہ دیں، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ جائیں اور سلام کیے بغیر داخل نہ ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61 پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ جب کسی گھر میں آپ داخل ہوں پہلے اجازت لیں اور پھر سلام کریں پھر داخل ہوں، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے فخر، غرور، تکبر، حسد، دشمنی وغیرہ کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اپنے تکبر کو یہیں ختم کر دیں، سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالیں تو اندر کا تکبر ختم ہو جائے گا، تو آپ ماشاءاللہ جنتی ادھر ہی بن کے جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی ایک عادت ہوتی تھی کہ یہ اکثر بازار میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں لوگوں کو سلام کر کے واپس آ جاتے تھے، کچھ نہیں خریدتے تھے، بس سلام کرنے کے لیے۔ یہ کیوں پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ یہ سلام کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ میں یہ ثواب لینے کے لیے روزانہ جاتا ہوں۔ جس طرح آپ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کاروبار کے لیے آپ جاتے ہیں کہ آپ پیسہ تاکہ آپ کے پاس نفع ہوگا، پیسے زیادہ ہوں گے، آپ کوئی کاروبار اور کریں گے، لیکن میرے پاس یہی ہے کہ میں یہ جو پیسہ یہ سمجھیں نیک اعمال ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے میں جمع کرنے کے لیے جاتا ہوں تاکہ جو آخرت میں کام آئیں گے۔ تو اس لیے دوسروں کو سلام کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے کہ اس میں اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ ماشاء اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جایا کرتے تھے اور لوگوں کو سلام کر کے، مقصد کیا تھا کہ سلام کریں، اس کا جواب لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے ہم پڑھیں گے کہ جو ہے جب ایک بندہ ایک دفعہ سلام کرتا ہے تو اس کو 10 دفعہ جو اللہ کی طرف سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے پھر رحمۃ اللہ کہنے کا پھر اس کو 10 اور ملتی ہیں تو 20 ہو جاتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو پھر اس کو 30 ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی وعلیکم السلام کہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے تو اس کو 20، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو پھر اس کو
30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مفت میں نیکیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمایا کرتے تھے، ہم بھی کمائیں، دوسروں کو سلام کریں۔ یاد رکھیں یہودی انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، عیسائی ہتھیلی سے کرتے ہیں، اور مجوسی جھک کر سلام کرتا ہے۔ مسلمان کا سلام جو ہے ان تینوں میں سے کسی کا نہیں ہے۔ تو مسلمان ادب سے سلام کرتا ہے اور مصافحے کے لیے دونوں ہاتھ ملاتا ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ ایک ہاتھ سے ایسے نہیں کھڑکائیں دوسروں کو، بھائی شو کریں کہ میں تو بڑا وہ ہوں، لیکن آپ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کریں، باادب طریقے سے اچھا ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے دوسرے مومن یعنی ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر جو حقوق ہے نا، یعنی ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر وہ 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، اگر وہ مر جائے۔ دوسرا حق تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ تیسرا حق اگر وہ دعوت دے تو بندہ قبول کرے۔ چوتھا حق یعنی وہ ملاقات جب بندہ کرے اپنے مسلمان ایمان والے بھائی سے تو اس کو ملاقات سلام سے شروع کرے۔ اور پانچواں کہ اگر کسی بھائی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تو یہ یرحمک اللہ کہے، یعنی یہ دعا دے۔ اور چھٹی بات کہ وہ حاضر یا غائب ہو اس بھائی کی خیر خواہی کرے۔ اور اس چھٹی بات کو ایک اور جگہ ایک اور حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور نسائی میں اور ترمذی میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ اسلام سے پہلے وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے حیاک اللہ، یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے۔ لیکن اسلام نے وہ حیاک اللہ کی جگہ سلام علیکہ، السلام علیکم، اس کا رواج ڈال دیا۔ سلام جو ہے یہ بڑی شان ہے اس کی، سلام علیکہ کہنا سنت کفایہ ہے۔ یعنی اگر بندہ سلام کا کسی جگہ پر سلام کرتا ہے اور ایک لوگوں کی جماعت موجود ہے مسلمانوں کی، تو اس میں سے جب ایک بھی اگر جواب دے دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یعنی سنت کفایہ ہے۔ اگر ایک نے جواب نہ دیا، یعنی کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا، تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، آپ علیہ السلام فرشتوں کی جماعت سے ملو اور ان کو السلام علیکم کہو، پھر وہ جو جواب دیں تو وہ تمہاری اور تمہاری اولاد میں جاری ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں یعنی ہمارے اندر یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں اور اس کے جواب میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح اگر بڑھا دیں تو اچھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کو 20 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کہتا ہے تو پھر 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مصافحہ کرو، مصافحہ کرنے سے کینہ دور ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو تحفہ دو، ہدیہ دو، اس سے محبت پیدا ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سلام میں کوتاہی کرتا ہے وہ بڑا بخیل ہے۔ تو سلام جو ہے خوش اخلاقی کا معیار ہے، اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور سلام کرنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے 90 حاصل کر لیتا ہے، اور جواب دینے والے کو 10 ملتی ہیں۔ اس لیے سلام میں پہل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی
کوشش کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کروں، لیکن میں کامیاب نہ ہو چکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پہلے ہی سلام کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر بھجوا دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ کہ جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے باہر سمجھایا، دوبارہ یہ سلام کر کے اندر آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے دیا۔ تو گویا سلام کرنے کے بغیر جو بندہ آتا ہے ملنے، اس کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو سلام کرنا پہلا حق ہے۔ جیسے میں نے بتایا، ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والوں پہ جو 6 حق ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو پہلے سلام کرے۔ سلام کرنا حق ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، اگر سلام نہیں کرے گا تو حق تلفی کرے گا، دوسرے کا حق مارے گا۔ انگلی کے اشاروں سے، ہاتھ کی ہتھیلی سے، ان چیزوں سے یہ آپ نے سلام نہیں کرنا، کیونکہ یہ یہودیوں عیسائیوں کا کام ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ من تشبہ قوما فہو منہم، اگر آپ ان کے طریقوں پہ عمل کریں گے تو پھر آپ انہی کے ساتھ ہی پھر اٹھیں گے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ سوئے ہوئے کو جو نہا رہا ہو اس کو اذان کے وقت، تلاوت کے وقت، نماز میں سلام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ آپ جب کوئی سویا ہوا ہو آپ سلام کریں گے تو اٹھ جائے، ہو سکتا ہے اس کی نیند خراب کی آپ نے، تو اس سلام سوئے ہوئے کو آپ نے سلام نہیں کرنا۔ کوئی نہا رہا ہے، کوئی ٹوائلٹ میں ہے، اس کو سلام نہیں کرنا۔ اسی طرح اذان کا وقت، اذان ہو رہی ہے، سلام نہیں کرنا، کیونکہ اذان اللہ کا نام پہلے آلریڈی ہو رہا ہے، تو آپ ابھی بعد میں سلام کر سکتے ہیں، اذان کے وقت سلام نہیں کر سکتے۔ تلاوت کوئی کر رہا ہے تو آپ سلام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مصروف ہے، آپ اس کو ڈسٹرب کر دیں گے۔ تو اسی طرح سے نماز میں کوئی ہے، اس کو سلام نہیں کرنا، وہ مصروف ہے اللہ کے ساتھ بات چیت میں۔ تو اس لیے سلام جو ہے آپ اس وقت کریں گے جب یہ جو میں نے عرض کیا، ان میں اس وقت سلام نہیں کر سکتے کیونکہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر اسلامی کام کر رہا ہے، جیسے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا۔ کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، اس کو سلام نہ کرو۔ کوئی گانے سن رہا ہے، سنا رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے جو غیر اسلامی کام کر رہا ہے اس کو سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سلام تو ایک اللہ کی طرف سے امن و سکون کا ایک پیغام ہے اور دعا ہے۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ کے اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ گھر میں جا کر بیوی بچوں کو سلام کرنے سے گھر میں خیر و برکت لوٹ آتی ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی تنگ بھی کرے نا تو آپ نے سلام ضرور کرنا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا سلام کرے۔ اور اسی طرح ایک قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جیسے وہ جو جاہل جو ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ باتیں کریں تو آپ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جائیں، بس۔ تو اس طرح سے جاہلوں کے ساتھ متھا ماری نہ کریں، مباحثے نہ کریں، اور جو ہے ان کو بس سلام کر کے اور مختصر ان کو روانہ کر دیں۔ اس طرح سے جس طرح ایک دیکھیں نا، اس میں سورہ زخرف میں بھی ہے، آیت نمبر 89 میں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام، یعنی ان سے درگزر کریں اور سلام کر دیں۔ اس طرح سے جب آپ کے پاس ایمان والے آئیں تو ان کو السلام علیکم کہا کریں۔ یہ قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ دیکھیں نا، وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آپ کے پاس آ جائیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان والے ہیں، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں پر جو ایمان لاتے ہیں، بے آیاتنا یعنی یومنون بے آیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جب آپ کے پاس آ جائیں، فقل، تو پھر آپ کہیں سلام علیکم، السلام علیکم، اس کو کہیں۔ تو اس لیے السلام علیکم کہنا قرآن پاک سے ثابت ہے، تو یہ قرآن پاک سے ہمیں ثابت ہے، تو اس لیے ہمیں سلام کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سے سورہ زمر میں بھی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ،
طبتم فادخلوہا خالدین۔ تو یہاں بھی سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں بھی سلام علیکم ہے، سلام علیکم ادھر بھی ہے، تو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اور جس دن دیکھیں نا، اور سورہ احزاب کی 44 نمبر آیت میں بھی ہے، اور جس دن ان سے جو ان سے ملیں گے ان کی دعا خیر سلام ہوگی، یعنی وہ قیامت والے دن وہاں بھی سلام سے ہی ملاقات ہوگی۔ اور اسی طرح سے جیسے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تو یہ ہے نا سورہ احزاب میں۔ تو اسی طرح سے یعنی یاد رکھیں کہ اگر جیسے کسی کا خط ہوتا ہے نا، خط آپ کے پاس آتا ہے، خط کا جواب دینا بھی سلام کا جواب دینا ہے، خط کا جواب بھی دیا کریں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی تعلق توڑنا چاہے تو آپ نہ توڑیں، بلکہ تعلقات کو جوڑیں۔ کوئی بول چال اگر نہیں رکھنا چاہتا تو آپ اسے رکھیں، کیونکہ 3 دن تک جو بولتا نہیں ہے ایک دوسرے سے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے سے تعلق قائم دائم رکھیں، تعلق نہ توڑیں، اور محبت پیار قائم و دائم رکھیں، رشتہ داری کو قائم و دائم رکھیں، سلام کی عادت ڈالیں۔ سلام ایک واحد ذریعہ ہے جس سے آپ ایک دوسرے سے تعلق کو بڑھا لیتے ہیں۔ اگر منافق بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی اگر سلام کی عادت ڈال لینا تو اس کا نفاق جاتا رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہیں ہوگے، ایمان والے نہیں ہوں گے، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس پر عمل کر لو، تمہاری آپس میں محبت بھی قائم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی، پھر ایمان بھی کامل ہوگا، جنت بھی نصیب ہوگی، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سلام کو عام کر لو، آپس میں محبت بڑھے گی، اور محبت بڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ایمان بڑھے گا تو پھر جنت کی طرف کشش ہوگی، اور جنت میں بندے کو یہی ایمان کی دولت پھر لے آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے اور سلام کی عادت ہمارے اندر ڈال کر ہمیں آپس میں پیار، محبت، خلوص، ہمدردی، اعتماد، اخوت اور بھائی چارہ عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔